تو حضور جنات میں مرید ہیں آپ کے؟ میرے آمنا سامنا نہیں وہ ہے. ہمارے ایک جملہ کہا تھا، دل پھینک. بندہ دل پھینک نہ بنے. کسی ایک کو دل دے دیا تو پھر دل دے دیا. دل ایک ہی ہوتا ہے، کوئی دو نہیں ہوتا ہے. ایک کو دے دیا، ایک کو دے دیا، خلاص. اب کس کو دیتے پھرو گے پھر؟ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اپنے قادریہ سلسلے میں ہی ہے. بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسط. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ نگرانی شورا کا ایک بیان ہے، وہ تحریری صورت میں ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ شیخ کی جو عقیدت ہے، مرید و کامل کو چاہیے کہ اس کو تقسیم نہ کرے. تو اگر تقسیم کرے گا تو وہ فیض حاصل نہیں کر سکے گا کہ جو مرشد سے حاصل کرنا چاہیے، کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی منزل کو طے کر سکے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ عقیدت تقسیم نہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ بتائیں گے. بعضوں کا دیکھا جاتا ہے کہ اپنے شیخ کی جگہ ان کے دوسروں کی زیادہ تعریف کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی اسی میں شامل ہوگی؟ اللہ بہتر جانے. میں نے تو مجھے یہ حکایت یاد ہے غوث پاک کی، کہ غوث اعظم دستگیر کہیں سے گزر رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ. کسی نے آپ کو دیکھا تو آنکھیں بند کرنی. تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے. فرمایا کہ میں فلاں کا مرید ہوں، اور آپ کے چہرے انور پر نظر پڑی تو میرے دل میں بات آئی کہ آپ میرے پیر صاحب سے زیادہ پاورفل معلوم ہوتے ہیں روحانیت وغیرہ میں، اس لیے دیکھنا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں میرے پیر کی عقیدت میرے دل میں سے کم نہ ہو جائے. تو اب وہ مخلصین کی باتیں ہیں. غوث پاک بڑے خوش ہوئے اس کی اس طریقت کی سوچ پر، اور اس کو ولایت سے نوازا اور اس کے پیر کے درجے بڑھوا دیے. آج کل الٹ ہے. آج کل کوئی ایسا کرے تو اس مرید کو بھی اس کے پیر کو بھی پڑے گا طرح طرح کی. آج کل نہیں ہے. مطلب یہ سوچیں وہ مخلصین اللہ سے ڈرنے والی ہستیاں ہوتی تھیں کہ یعنی بظاہر کیسی مطلب تکلیف دینے والی بات ہے، پہلے مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے. اللہ اللہ. تو یوں ہی تو غوث پاک کا عقیدت مند نہیں ہے نا یار. خوبیاں ہی خوبیاں، خوبیاں ہی خوبیاں. اب وہ کون سا ایک واقعہ تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے وہ دیکھو میرا بھائی میرے سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اپنے قادریہ سلسلے میں ہی ہے. بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسط. آ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بڑی عقیدت ہے آپ ہی آپ ہیں، بڑی محبت آپ سے. تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو میرا بھائی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. یوں مڑ کے انہوں نے دیکھا، انہوں نے پتھر اٹھا کے بھاگو ادھر سے، میری محبت کا دعویٰ کرتے اور مجھ سے کوئی اچھے کی بات نکلی تو اس کی طرف مائل ہو گئے. ان کو آزمایا تھا سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ کہ یک در گیر و محکم گیر. اب یہ وہ جو آپ پر عقیدت تقسیم نہ ہو، دیکھو نگران شورا کیا فرماتے ہیں اس وقت. امیر سنت نے اپنے ان 2-3 واقعات میں ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا ہے، بہت کچھ سکھا دیا. اب کوئی سیکھ کر بھی نہ سیکھنا چاہے تو ابھی اس کا کیا حال ہو سکتا ہے. وہ ہمارے ایک جملہ کہا تھا، دل پھینک. بندہ دل پھینک نہ بنے. کسی ایک کو دل دے دیا تو پھر دل دے دیا. دل ایک ہی ہوتا ہے، کوئی دو نہیں ہوتا ہے. ایک کو دے دیا، ایک کو دے دیا، خلاص. اب کس کو دیتے پھرو گے پھر؟ جب آپ ماشاءاللہ کسی مرید کو محبت سے دیکھتے ہیں تو دیکھ کے ماشاءاللہ دل میں بڑی خوشی پیدا ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دلوں کی راحت پروگرام میں نا ایک دفعہ حاجی عبدالحبیب بھائی کو آپ نے جنات کا نگران بنایا تھا، تو نگران شورا بھی اس میں تھے. تو کیا میں سوال ہے کہ کیا جنات میں بھی دعوت اسلامی کا کام ہے؟ نہیں، وہ اصل میں حاجی عبدالحبیب کو کام بنایا تھا. نہیں حضور، اصل میں ہمارے تو تقسیم کاری چلتی رہتی ہے. اس کے بعد پھر سید ابراہیم شاہ صاحب کو اس مجلس کا نگران بنایا ہوا ہے. حضور جنات میں مرید ہیں آپ کے؟ میرے آمنا سامنا نہیں ہے ان سے. ویسے اس طرح ہے کہ ایک بار کوئی آیا تو اس پہ جن چڑھا ہوا تھا، جیسے وہ بیعت ہوا، مسلمان بھی ہوا، وہ غیر مسلم تھا. محرم کے دن تھے تو میں نے اس کا نام
मोहम्मद पुकारने के लिए हुसैन रजा रखा था और वो बैत भी हुआ था। और भी कुछ इस तरह की छोटी मोटी मतलब खबरें हैं कि वो मतलब बैत हुए हैं, दावे हैं कहीं के, जिन किसी पर आता है बोलता है कि मैं फलां का मुरीद हूँ यूं करके। लेकिन बहरहाल मेरी कोई इनसे न रब्ता है, न मुलाकात है, ना कोई इनमें कोई दावत इस्लामी के काम की कोई कारकर्दगी कभी मिली है।